بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ کہنا اور سننا ایک عمل ہے ہمارا، اور ہر عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہے. کہنے والا تو یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں اس کے بندوں تک پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ اور بلغوا انی ولو آیا. کوئی تفوق، علمی تفوق مقصود نہ ہو، اور سننے والے اس نیت سے سنیں کہ ہم عمل کا اہتمام کریں گے اور دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور کا ارشاد ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. اللہ تعالیٰ ہم کو ان نیتوں کے ساتھ سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی لغت کے اعتبار سے تقوی کہتے ہیں ڈر اور پرہیز کو، اور اصطلاح میں تقوی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی کسی کانٹے والے راستے سے آپ گزرے ہیں؟ حل سلکت طریقا ذا شوکۃ، کو ایسی پگڈنڈی ہو، دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو، بیچ میں ایک پتلی سی پگڈنڈی گزری ہو، ایسے راستے سے کبھی گزرنے کی نوبت آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا جی ہاں. ماذا فعلت، اس وقت کیا کیا؟ جواب میں حضرت عمر فرماتے ہیں شمرت ثم اجتہدت، کہ اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سمیٹ کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو ان کانٹوں میں الجھنے سے بچا کر کے گویا نکل گیا. فرمایا بس یہ دنیا جو ہے اس میں دونوں طرف گناہوں کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں. آنکھ کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ ہیں. آدمی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہوئے نکل جائے، یہ ہے تقوی. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقوی کا حکم دیا. لفظ تقوی کو مختلف صیغوں کی شکل میں قرآن کے اندر 200 سے زیادہ مواقع پر استعمال کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم بھی دیا، اور پھر اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ کے سچے اور نیک بندوں کی صحبت میں رہو. گویا یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. اہل اللہ کی صحبت ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو متقی بنا سکتی ہے. صوفیاء کا مقولہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر چیز کی ایک کان ہوا کرتی ہے جہاں سے وہ چیز ملا کرتی ہے، اور تقوی کی کان اہل معرفت کے قلوب ہیں. گویا جو اہل معرفت اور اہل تقوی ہیں انہی سے
تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر باورچی بننا چاہتا ہے تو اس کو باورچی کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ لکڑہارے کی صحبت اختیار کرنے سے باورچی نہیں بن سکتا۔ صحبت ہی وہ چیز ہے جو آدمی میں اپنا اثر ڈالتی ہے، بلکہ صحبت تو بے جان چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ اردو کی کہاوت ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، مستی کے لیے بوئے مئے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صحبت یہی آدمی کو جو ہے تقوی والا بناتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے صحبت کی تاثیر گلستان کے مقدمے میں بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، کہ ایک مرتبہ ایک خوشبودار مٹی کی ٹکیا ایک دوست کے ہاتھ مجھے غسل خانے میں مل گئی۔ بدو گفتم مشکیا عبیری کیا بوئے دلاویز تو مستم، میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل کو لبھانے والی خوشبو کی وجہ سے میرے اندر ایک مستی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم مدت باگل نشستم، تو کہنے لگی کہ میں تو ایک معمولی سی مٹی تھی، ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی، جمال ہم نشیں درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں جس کی صحبت میں رہی اس کے جمال نے میرے اندر اپنا اثر ڈال دیا، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ صحبت جو ہے بے جان چیزوں کے اندر بھی اپنا اثر ڈالتی ہے۔ کپڑے کے بکس کے اندر وہ جو خوشبودار گولیاں ڈالی جاتی ہے، تھوڑی مدت کے بعد کپڑے بھی اس خوشبو کو جو ہے اپنے اس کا اثر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صحبت ہی ہے جو آدمی کو متقی بنا سکتی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، سچے بندوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو گویا اسی سے تقوی آئے گا، اور جب تقوی آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا، اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع المتقین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہوں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی رہتے ہوں۔ تو تقوی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تقوی جو ہے وہ اہل تقوی کی صحبت میں رہنے سے ملا کرتا ہے، اور جب ان کی صحبت میں رہیں گے اور تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح ان کو نوازتے ہیں ہمیں بھی نواز دیں گے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی ایک اور موقع پر بیان کیا ہے۔ دیدم گلے تازہ چند دستہ بر گنبد نہادہ از گیاہ بستہ، کہ میں نے چند تازہ پھولوں کا ایک دستہ دیکھا جو ایک گنبد کے اوپر گھاس کے ذریعے سے باندھ کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ گلدستہ جو بناتے ہیں تو بیچ میں پھول ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس گھاس ہوا کرتی ہے۔ گفتم چبود گیا ہے ناچیز، کہ بے نشینت در صفے گل انیز، کہ وہ ایک معمولی گھاس کو کیا ہو گیا کہ وہ پھول کی صف میں وہ بھی بیٹھ گئی۔ بے گرست گیا و گفت خاموش صحبت نہ کنت کرم فراموش، میری بات سن کر گھاس رونے لگی اور کہنے لگی خاموش ہو جاؤ۔ صحبت جو ہے وہ کبھی بھی آدمی کو محروم نہیں کرتی ہے، گرچہ
گرچہ نیست جمالو رنگو بویم، اگرچہ میرے اندر نہ تو پھول جیسی خوبصورتی ہے، نہ پھول جیسی خوشبو ہے، اور نہ جو ہے پھول جیسی رنگت ہے، آخر نہ گیا ہے باغے اویم، لیکن میں بھی اسی باغ کی گھاس ہوں جس باغ کا وہ پھول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ مقام عطا فرمایا۔ تو حقیقت میں یہ اہل اللہ کی صحبت جب حاصل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کو نوازیں گے تو ان کے ساتھ ہمیں بھی نواز دیا جائے گا۔ البتہ اس صحبت کی تاثیر کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اتنی مدت سے حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں، اب تک کچھ ملا نہیں ہم کو۔ تو صحبت کی تاثیر کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ تو ہے اعتقاد، کہ آپ اپنے جس شیخ اور جس اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اس کے متعلق آپ کے دل میں عقیدت ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیتی کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ بھائی میرا حال جو ہے وہ تو نلکے جیسا ہے، وہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا، تو کہا کہ وہ جب آدمی اس کو چلاتا ہے تو پانی آتا ہے، تو ہینڈ پمپ جو ہے نل کا وہ پانی نہیں دیتا، پانی تو آتا ہے اندر سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فیض عطا فرماتے ہیں شیخ کے واسطے سے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، فیض تو ملتا ہے مبدأ فیاض سے، شیخ تو واسطہ ہے۔ حضرت شیخ نے ایک جملہ نقل کیا ہے، شیخ من خصص اعتقاد من بسست، یہ میرا شیخ جو ہے وہ ایک تنکا ہے لیکن میرا اعتقاد جو ہے وہ میرے لیے کافی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ منافقین بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کون سی اور صحبت مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا عقیدت اور اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے اعتقاد اور انکار۔ حضرت کے جو رسائل کا مجموعہ ہے، مجموعہ رسائل مصلح الامت، اس میں اندر وہ رسالہ ہے۔ حضرت نے بہت تفصیل سے کہ اس زمانے میں لوگ جو مشائخ کی جو ہے خدمت میں جاتے ہیں محروم کیوں رہتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی بتلائی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر وہ اعتراض اور انکار لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو دلوں میں مختلف اعتراضات، مولانا ابراہیم صاحب نے فلانے کو اپنے وہاں معتکم میں کیوں بلایا، فلانے کو اپنے ساتھ جو ہے بٹھا کر افطاری کرائی، مجھے تو نہیں بلایا، فلانے کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آدھی سے زیادہ مخلوق تو وہ ہے جو اسی چکر میں رہتی، کیا ہوگا پھر؟ کچھ لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ جو ہے یہاں کائے کے لیے آئے ہیں؟ افطار کے لیے آئے ہیں یا ان چیزوں کے لیے آئے ہیں؟ یہاں تو جو ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جن کاموں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا ہم اہتمام کریں، اس کی طرف اپنے آپ کو لگائیں اور اس میں لگے رہیں۔ تو بہرحال پہلی شرط جو ہے وہ تو اعتقاد، عقیدت ہونی چاہیے۔ عقیدت کے بغیر کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد اور شرائط بھی ہیں، اور شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ توحید مطلب ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی جن کے ساتھ آپ نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، دنیا میں بڑے بڑے مشائخ ہیں، بڑے بڑے مشائخ، لیکن آپ کا اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے مقصود تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو یہ میرا شیخ ہی پہنچا سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت صوفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ نے مثال دی ہے،
آپ نے فیض شیخ سنی ہوگی اور مثال بڑی اچھی دی ہے کہ بھئی دیکھو کوئی عورت ہوتی ہے اس کا نکاح ہوتا ہے تو ویسے دنیا میں اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں لیکن اس عورت کو بچہ کس سے ملے گا؟ اپنے شوہر ہی سے ملے گا. اس کے شوہر کے علاوہ دوسرے بڑے اونچے اونچے قسم کے لوگ ہوں گے بچہ وہ نہیں دے سکیں گے, بچہ تو شوہر سے ہی ملے گا. ایسے ہی جس شیخ کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا, آج کل تو ہر جائی پن بہت عام ہو گیا ہے. کوئی آیا ایسا مرد ایسے 2 منٹ اس کے پاس بیٹھوں گا 2-4 روز اس کے ساتھ رہوں گا تو مجھے بہت کچھ مل جائے گا. ایسی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ کسی مجلس میں اگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں اور وہاں اگر جنید بغدادی آ جائیں تو بھی ہم آنکھ اٹھا کر بھی جنید بغدادی کو نہیں دیکھیں گے حاجی صاحب کو چھوڑ کر کے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو توحید مطلب ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے. آج ہمارے زمانے کے اندر اسی کی طرف سے بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی برتی جا رہی ہے. تیسری چیز جو ہے اخلاص, یعنی دل میں نیت درست ہونی چاہیے. یہاں تو آتے ہیں پہلے ہی دن سے, ابھی تو نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے اور دل میں یوں سوچا ہم کو بھی کچھ خلافت مل جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا, ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے واقعہ, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور آ کر کے حضرت کو جو ہے ایک آنا ہدیہ میں پیش کیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے اجی وہ دے دو نا. کیا دے دیں؟ حضرت نے فرمایا وہ خلافت دے دو. تو حضرت نے فرمایا ایک آنے سے تو کسبت بھی نہیں آتی. کسبت وہ جو خلیفہ نائی ہوتا ہے نا, تو نائی کا جو حجامت کا سامان ہوتا ہے اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس کو کسبت کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا خلافت کیا, ایک آنے میں تو کسبت بھی نہیں آئے گی. تو حقیقت تو یہ ہے ہر کس و ناکس, نماز کے ٹھکانے نہیں, کسی چیز کا ٹھکانہ ہے, ہر ایک دل میں یہ سوچے ہوئے کہ میں خلافت لے کر کے جاؤں. تو یہ جو دل میں یہ چیز, یہ اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے. ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا, مدت تک رہا, کہا اتنی مدت سے آپ کے پاس ہوں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیوں رہے میرے پاس؟ کہا اس لیے کہ جو چیز آپ کے پاس ملے گی وہ دوسروں کو پہنچا ہوگا, پہلے سے ہی تو نیت خراب ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ خلیفہ بننے کی اور جو ہے بڑے بننے کی دل میں تمنا لے کر کے آئے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے ہمیں تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہے. بھائی خلافت مل جانا یہ کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائی جس نے آپ کو خلافت دی ہے اس کے متعلق بھی کوئی گارنٹی جنت کی نہیں ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے جنت کی خوشخبری سنے ہوئے ہیں تو بھی ڈرے سے میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے ہیں حذیفہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے ہیں, کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. یہ حالانکہ زبان نبوی سے براہ راست ان کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. اور ہمارا یہ ہے کوئی آدمی جھوٹ موٹ بھی آ کر کے کہہ دے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جنت میں تختہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت ابھی سے مل گئی ہم کو. ہمارا حال یہ ہے خوابوں میں. لوگ اب تو خوابوں کے ذریعے سے بھی بہت دھوکے دیا کرتے ہیں لوگوں کو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی اخلاص, اصل تو اللہ تعالیٰ کا تعلق, اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے, یہ اصل چیز ہے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری بن جائے, یہ مقصد ہے اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا. تو بہرحال یہ اخلاص بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ طبیعت کے اندر تعجیل نہ ہو. سارے معاملات ادا کرتا ہے لیکن وہ یوں کہتا ہے اتنی مدت ہو گئی میں, لیکن ابھی تک مجھے تو کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, کچھ مل نہیں رہا ہے. تو یہ جو طبیعت میں اجلت ہے طلب میں, تو یہ بھی آدمی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے. اور اسی طریقے سے حسن پرستی جو ہے, امرت پرستی, یہ بدنگاہی, یہ بھی اس راہ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہ ایک عام مرض ہے جو
جو ہے موجود ہے اس سے چھٹکارا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے بھی لوگ محروم رہتے ہیں۔ اور پھر غذا جو ہے ناموافق غذا، یہ بھی اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ناجنس کی صحبت، تو ناجنس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جو اس راہ سلوک اور راہ تصوف کا قائل نہ ہو۔ آج تو اہل علم کے طبقے میں بھی بڑے بڑے مولوی بخاری پڑھانے والے ایسے ہیں جو تصوف پر تنقید کرتے ہیں اور اس سلسلے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسوں کی صحبت میں آپ بیٹھو گے تو ان کی باتیں سن کر آپ کے قلوب کے اندر بھی اپنے شیخ کے متعلق جو ہے وساوس اور جو ہے بدگمانیاں پیدا ہوگی، اور یہی وہ چیز ہے جو ان کے فیض کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ آج اتنی عام ہو گئی بد اعتقادی اور بدگمانی، تو بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کے متعلق بھی لوگ جو چاہے بول دیتے ہیں۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ان کی بات سن کر آپ کے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوگی اور اپنے شیخ کی طرف سے، تو وہ آپ کو شیخ کے فیض سے محروم کرے گی۔ بھئی ہمارا باپ اور ہمارے باپ کے متعلق کوئی سخت جملہ بولے، کیسا ہی کیوں نہ ہو ہمارا باپ، لیکن ہم اس کے متعلق کوئی ایسے جملے کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسے وہاں یہ ہمارے نسبی باپ کے سلسلے میں ہمارا یہ مزاج ہے، تو شیخ کے معاملے میں بھی یہی مزاج ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان سارے موانع سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب تک کہ موانع دور نہیں ہوں گے وہاں تک جو ہے صحبت اپنا اثر نہیں کرے گی۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے جونپور کے اندر جو ہے یہ چمیلی کا تیل بنایا جاتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ کیا چمیلی کے پھولوں کو نچوڑتے ہیں تو اس سے تیل نکلے گا کہ نہیں؟ اصل تو یہ ہے کہ تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چمیلی کے پھولوں کی ایک تہ جمائی جاتی ہے اور اس کے اوپر تیلوں کی تہ جمائی جاتی ہے، پھر چمیلی کے پھول کی تہ جمائی جاتی ہے، پھر تیلوں کی، اس طرح کئی تہیں جمع کر کے گویا کچھ مدت تک، چند دنوں تک اس کو اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان تلوں کو اندر سے نکال کر کے جو ہے کولوں میں ڈال کر پیسا جاتا ہے۔ اب جو تیل نکلا وہ تل کا تیل نہیں ہے، اب کیا ہے؟ وہ چمیلی کا۔ لیکن دیکھو ان تلوں کو ان پھولوں کے ساتھ رکھنے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے دھویا جاتا ہے اور گھسا جاتا ہے۔ دو چیزیں، دھوتے ہیں تو اس کے اوپر جو کچھ میل کچیل ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کے ہر تل کے اوپر ایک پتلی سی پرت ہوا کرتی ہے جو کسی چیز کا اثر اندر پہنچنے سے رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کی گھسائی بھی ہوتی ہے، دھلائی بھی ہوتی ہے، گھسائی بھی ہوتی ہے۔ جب دھلائی اور گھسائی ہو جائے گی تو وہ تل اس قابل بنتے ہیں کہ وہ پھولوں کا اثر اس کے اندر آوے۔ اب اس کے بعد وہ پھولوں کے اندر رکھیں گے اور ان کو جو ہے کولوں میں ڈالا جائے گا تو جو تیل نکلے گا وہ چمیلی کا تیل کہلائے گا۔ اگر دھلائی اور گھسائی کے بغیر رکھیں گے تو وہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بھی شیخ کی خدمت میں رہے تو دھلائی اور گھسائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے یہاں تو بہت نرمی، ہمارے حضرت شیخ، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اوقات کو صحیح گزاریں۔ اور دیکھو یہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو پھر یہ نہیں کہا کہ رمضان کے بعد یہ دوسرا رمضان ہے، نہیں، موقع بموقع ان صحبتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اثر کوئی اتنی دیر تک نہیں رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، ہر دن اگر موقع ملتا ہے تھوڑی دیر جانے کا تو بہت اچھا، اور اگر ہر دن موقع نہیں ملتا تو ہفتے میں جو ہے 8 گھنٹہ بھی کافی ہے، وہ بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور اس سے ہی وہ جو اثرات ہیں وہ باقی رہیں گے، ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ میں تو دھوبی ہوں، کپڑے تمہارے میلے ہو جائیں لاؤ دھو دوں گا، اور دھونے کے بعد پھر ایسا نہیں کہ دوبارہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ تو پھر میلے ہوں گے، پھر دھونے کی ضرورت پیش آئے گی۔ قلب کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ اس صحبت کے سلسلے کو
برابر جاری رکھا جائے تبھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔